السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل پوری دنیا اور ख़ास طور پر پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول ہونے والا ڈرامہ ارطغرل غازی ہے۔ اس ڈرامے نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں۔ جیسے جیسے اس ڈرامے کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ویسے ہی ناقدین کی طرف سے کچھ اعتراضات بھی کیے جا رہے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ ارطغرل غازی اور ان کا قبیلہ مسلمان نہیں تھے بلکہ وہ غیر مسلم تھے۔ ناقدین کی طرف سے 2 کتابوں کے حوالے دیے جا رہے ہیں، جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ارطغرل غازی اور اس کا خاندان غیر مسلم تھے۔ یہ حوالے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی اس کو سنیں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ ان مصنفین نے کیا امانت داری سے یہ کام سر انجام دیا ہے یا انہوں نے تاریخ کے اندر خیانت کی ہے۔ ترکی کی تاریخ پر ایک بڑا علمی کام 4 ضخیم جلدوں پر مشتمل کیمبرج ہسٹری آف ٹرکی ہے، جس کی تدوین میں ترک عثمانی تاریخ پر اتھارٹی پروفیسر ثریا فاروقی معاون مدیر کے طور پر اور ان کے علاوہ دیگر ترک مورخین بھی شامل تھے۔ اس کی پہلی جلد میں ارطغرل کا نام صرف ایک جگہ صفحہ 118 پر مذکور ہے۔ مصنف کے نزدیک ارطغرل کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے اور اس کی موجودگی کا پتہ اس کے بیٹے عثمان کے ایک سکے سے چلتا ہے۔ مصنف کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: We know nothing about the life of Ertugrul and his existence is independently attested only by a coin of his son Usman۔ اردو میں اس سلسلے میں سب سے زیادہ معروف اور پڑھی جانے والی کتاب ڈاکٹر محمد عزیز کی 2 جلدوں پر مشتمل کتاب دولت عثمانیہ ہے۔ مشہور علمی ادارے دارالمصنفین اعظم گڑھ کی شائع کردہ اس تاریخ کا دیباچہ سید سلیمان ندوی نے لکھا، اور اس کتاب کا مقصد مسلمانان ہند کو ترکوں کے کارناموں سے روشناس کروانا تھا۔ ڈاکٹر عزیز لکھتے ہیں کہ سلیمان شاہ اور ارطغرل غیر مسلم تھے اور قبیلہ کا پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان تھا۔ وہ ایک مغربی مورخ کی شہادتیں پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں خراسان اور ماوراء النہر کے دوسرے علاقوں کی جو قومیں ایشیائے کوچک کی سرحدوں پر نمودار ہوئیں، ان کے اسلام لانے کا کوئی صریحی ذکر کسی تاریخ سے نہیں ملتا۔ خود عثمانیوں کے مورخ نشری کے بیان سے بھی صاف اشارہ ملتا ہے کہ عثمان کا مورث اعلیٰ سلیمان شاہ اور اس کے ساتھی جو اپنے وطن سے نکل کھڑے ہوئے غیر مسلم تھے۔ 12ویں صدی عیسوی اور اس کے بعد کے سیاحوں کی بکثرت شہادتوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قومیں بت پرست تھیں اور مختلف ترکی قبیلوں نے جو اس زمانے میں ایشیائے کوچک میں داخل ہوئے اپنے آپ کو ایک اسلامی ماحول میں پایا۔ عثمان اور اس کے قبیلہ کے اسلام لانے سے عثمانی قوم پیدا ہوئی۔ اس تبدیل مذہب ہی کا نتیجہ تھا کہ عثمان کی فاتحانہ سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ ارطغرل اور عثمان ایک دیہاتی سردار کی حیثیت سے سیدھی سادی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کی اس زمانہ کی کسی جنگ یا فتح کا ذکر تاریخ میں موجود نہیں۔ ارطغرل کے تعلقات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بالکل صلح و دوستی کے تھے۔ نشری کا بیان ہے کہ اس ملک کے کافر و مسلم دونوں ارطغرل اور اس کے لڑکے کی عزت کرتے تھے۔ کافر اور مسلم کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ پھر اچانک ہم عثمان کو اپنے پڑوسیوں پر حملہ آور ہوتے اور ان کے قلعوں کو فتح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں میں ایک ایسا تبلیغی جوش ہے جو صرف ان ہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جنہوں نے حال ہی میں مذہب تبدیل کیا ہو۔ یہ 2 کتابیں جن کے حوالے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے، میری رائے کے مطابق دونوں کتابیں جس میں سلیمان شاہ، ارطغرل غازی اور ان کے پورے خاندان کو مصنفین نے غیر مسلم بتایا ہے، یہ من گھڑت ہیں۔ تاریخ کے اندر ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ارطغرل غازی اور سلیمان شاہ اور ان کا پورا خاندان مسلمان تھا اور اسلام ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور ان کے اندر جذبہ ایمانی بھی تھا اور جذبہ جہاد بھی تھا۔
عثمان غازی کا سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنا، خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد مسلمان تھے اور پکے مسلمان تھے، اور ان کے اندر جہاد کا جذبہ بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے وہ خود بھی جہاد کرتے رہے اور پھر آنے والی ان کی نسلیں بھی جہاد پر قائم رہیں، اور پھر ایک بڑی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ کر پوری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر انہوں نے جمع کر دیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ساجد ٹی وی پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔